बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, जहां बर्फ पिघली थी और डेडलॉक कल खत्म हुआ था, और उसमें ये मैंने कल आपको बताया था व्लॉग में कि वजीर आजम ने अचानक ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान को भी बुला लिया, दावत दे दी, और उसकी मैंने चंद एक वजूहात भी आपके सामने रखी थी। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि इमरान ने गारंटी मांग ली है, किससे और क्यों। इसकी तफसीलात और गारंटियों के इस खेल में कहीं इमरान खान की गिरफ्तारी तो मुतवक्को नहीं है, ये भी मैं आज आपके सामने रखता हूं। और साथ साथ IMF वालों ने भी गारंटी मांगी है। मामलात वहां भी डेडलॉक की तरफ चले गए, 3 दिन मुसलसल मुज़ाकरात। अब उन्होंने किसकी गारंटी और क्यों, ये भी मैं आज आपके सामने रखता हूं। और सज्जनों तो मित्रों, एक बहुत अहम अफराद, माहिर मईशत और FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी, कहते हैं उनका बहुत पहुंचे हुए लोगों के साथ ताल्लुक है। अब आप समझ गए होंगे उन्होंने जो इंसाफ किया है उसकी हकीकत क्या है। ये सारे 2-3 मामलात हैं जो मैं आज अपने व्लॉग में आपके सामने रखता हूं। और शब्बर जैदी ने कल मुख्तलिफ चैनल से बात करते हुए ये इंकशाफ किया कि 2 हफ्तों के अंदर मामलात हल हो जाएंगे। एक सवाल पर उन्होंने ये बताया कि शफाफ इलेक्शन की गारंटी दे दी जाएगी। ये गारंटी किसने मांगी शफाफ इलेक्शन की और किससे मांगी, और शब्बर जैदी ये क्यों कह रहा है, उसकी इतलात क्या है और उसके इंकशाफ में ये हकीकत क्या है उसके इंकशाफ की। इस पे आज सज्जनों तो मित्रों मैं आपके सामने तमाम मामलात रखता हूं। और आपके इल्म में है कि जहां पाकिस्तान के अंदर सियासी कशीदगी इतना दरिया हरारत इस कदर आगे जा चुका है कि अब न सिर्फ गिरफ्तारियां होती हैं बल्कि उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, और मुकदमात बाद में होते हैं, गिरफ्तारियां पहले होती हैं। अब शेख रशीद जैसे शख्स को भी, जो 16 बार पाकिस्तान का वफाकी वजीर रहा, उसको भी जनाब गिरफ्तार कर लिया ऐसे मुकदमात में। अब तौहीन अदालत का मामला तो हमने सुन रखा था कि तौहीन अदालत में सजा हो जाती है, लेकिन अब तो तौहीन इलेक्शन कमीशन पे भी सजाएं होती हैं, और तौहीन बिलावल भुट्टो पे, तौहीन आसिफ जरदारी पे, अब किस किस की तौहीन पे क्या क्या मुकदमा बन रहा है। ये एक अजीब अनोखा मामला है सज्जनों तो मित्रों। लेकिन ये सारे माहौल में शब्बर जैदी ने एक अच्छी खबर सुना दी कि मामला तय हो रहे हैं, हो जाएंगे 2 हफ्तों में। यानी इसका मतलब है कि इत्तेहादी हुकूमत 2 हफ्तों की मेहमान है, अगर शब्बर जैदी के इंकशाफ की हकीकत के करीब तर हम चले जाए तो। अब 2 हफ्तों की मेहमान क्यों सज्जनों तो मित्रों, ज्यादा भी तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर हमें IMF के वो मामलात जो 3 दिनों से जारी और सारी थे, जिस पे हुकूमत ने बहुत सारे अहम शराइत जो हैं उनकी मान ली थी, और कुछ पे एतराज भी कर दिया था, कहा था कि इसके लिए हमें वक्त दिया जाए। और मामलात ये चल रहे थे कि IMF ने अचानक गारंटी मांग ली। ये भी मैंने आपको अपने व्लॉग में आपसे मैंने बात रखी थी कि उन्होंने कहा कि जनाब इस मुआहदे पे अपोजिशन जमातों के दस्तखत भी होंगे, फिर देखेंगे मामलात को आगे लेकर। लेकिन एक और अहम मामला कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान के, उनके असासाजात, उनके और उनकी फैमिलियों के असासे जो हैं वो पब्लिक किए जाएंगे। ये भी एक कड़ी शराइत रखती है, जिसमें हुकूमत ने कहा है कि जनाब बस करते हैं, अब इतना हमें जलील, इतनी नाक की लकीरें तो ना निकलवाएं। अब ब्यूरोक्रेसी कैसे मानती है, कैसे मानेंगी। अब इसके लिए मोहलत मांगी है हुकूमत ने। अब उसके साथ साथ IMF ने भी ये भी कहा है कि जनाब 30 रुकनी कबीना आपकी होनी चाहिए, 70-80 नहीं। लेकिन हुकूमत की दीदा दलेरी देखिए कि उन्होंने कल एक और मामले खुसूसी यानी वफाकी कबीना में एक और इजाफा कर लिया है, फवाद सोहराब, उसको भी मामले खुसूसी बना लिया। क्या काम कर, पहले कौन से 80 लोग काम कर रहे हैं, जो एक और रख लिया जनाब।
اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں کامیاب نہ ہوئیں، اور آئی ایم ایف کو بھی یہ خطرہ ہے پاکستان کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، الیکشن آج ہوئے کہ کل ہوئے، کون سی پارٹی جیتی ہے کون سی ہارتی ہے، اس پہ بھی ان کو یہ تحفظات ہیں آئی ایم ایف والوں کو۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے قائد عمران خان کی بھی گارنٹی مانگ لی ہے کہ ہم مذاکرات میں فائنل جو ہے وہ اس وقت کریں گے جب ان کے بھی دستخط ہوں گے۔ سجنوں تو متروں، یہی وجہ ہے کہ پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو کہنے والوں نے پھر کہا کہ بھائی آپ پھر معاملات کو سیدھا کریں اور ان کو اے پی سی میں بلائیں، اور ان کے کہنے پہ وزیر اعظم نے اے پی سی میں عمران خان کو دعوت دے دی۔ عمران خان نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کیوں کیا؟ سجنوں متروں، یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے۔ عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا اے پی سی میں آنے کا، تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ پہلے حکومت جو اپنے رویے درست کریں، اور یہ جو گرفتاریاں اور برہنہ تشدد اور ناجائز معاملات اور غیر آئینی معاملات اور الیکشن سے دور بھاگنا، بار بار غیر آئینی اقدامات، پہلے اس معاملے پہ تو غور کریں۔ دوسرے لفظوں میں سجنوں تو متروں، عمران خان نے جن لوگوں نے دعوت دی تھی ان سے گارنٹی مانگ لی ہے کہ شفاف الیکشن کی گارنٹی دے۔ کون دے گا؟ کیونکہ اس ملک کے اندر عمران خان کا اور بہت دوسرے اہم لوگ جو معاملات کو سمجھتے ہیں سجنوں تو متروں، ان کی ایک رائے ہے کہ اس ملک کا واحد حل اگر کوئی ہے ساری دلدلوں سے نکلنے کا تو وہ ہے شفاف الیکشن، تاکہ شفاف الیکشن عوام کی حمایت سے جیت کر آنے والی حکومت کا 5 سالہ ٹینور، جس میں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی کر سکتی ہے اور معاملات کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتی ہے۔ اب موجودہ حکومت کی طرح نہیں کہ ظلم بھی کیا جا رہا ہے، عوام کا جینا حرام بھی کیا جا رہا ہے، اور اس حکومت میں شامل بعض اہم رہنما اس حکومت کی کارکردگی کو آن بھی نہیں کر رہے۔ اب مریم نے خود کہا کہ ہماری یہ حکومت ہے ضرور، لیکن ہمیں تو صرف 2 مہینے ہی ہوئے ہیں ملی ہوئی۔ 10 مہینوں کی حکومت کو انہوں نے 2 مہینوں سے تشبیہ دے دی۔ 2 مہینے وہ جس میں انہوں نے مقدمے درج کیے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ان کو این آر او ملا، وہ واپس آئی ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اب ہماری ہے، پہلے نہیں تھی۔ اب یہ سارے معاملات میں آئی ایم ایف کو گارنٹی عمران کی دینی ہے، تو پھر عمران کی بھی تو بات ماننی پڑے گی۔ اب حکومت تو اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ کچھ مان سکے، 14 جماعتیں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اور اس حکومت کی جو بدنامی کہہ لیں، اس حکومت کی کارکردگی جو 0+0 ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 جماعتیں ہیں۔ اگر وزیر اعظم کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو بیچ میں سے کوئی دوسری پارٹی اس میں اعتراض اٹھا دیتی ہے، تفت اٹھا دیتی ہے، نہیں جی ایسا نہیں، ایسا نہیں، کام کرنے میں پوزیشن میں نہیں آتے۔ اب یہ سارے معاملات میں سجنوں متروں اب مشکل یہ بن گئی ہے کہ آئی ایم ایف نے اگر پیسے نہیں دیے تو پاکستان کے جو معیشت کی حالت ہے، جو سعودیہ اور یو اے ای نے پیسے ہمیں بطور امانت ہم نے رکھے ہوئے تھے، ان میں سے بھی پیسے ہم نے خرچ کر لیے، امانت میں بھی ہم خیانت کر چکے ہیں سجنوں تو متروں۔ اب بہت کم پیسے زر مبادلہ میں رہ گئے۔ اب اس حالات میں آئی ایم ایف نے لکیریں نکلوائی ہیں، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس وقت ہر حال میں ہم سے جو ہم چاہیں گے وہ کرے گی، اس لیے وہ دباؤ پہ دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں، دباؤ پہ دباؤ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب عمران کی گارنٹی، اب حکومت تو بڑے مزے میں تھی، عمران کو تو مارنے کے چکر میں اور گرفتار کرنے کے چکر میں اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اب اس کی گارنٹی چاہیے۔ اب اس کے لیے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اس سے منانا پڑے گا۔ اب عمران نے بھی کہا جی ٹھیک ہے، شفاف الیکشن صرف ایک معاملہ، مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیار ہوں، لیکن شفاف الیکشن کی گارنٹی کون دے گا؟ کب ہوں گے الیکشن؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سجنوں متروں، میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس معاملے میں رابطوں میں ہیں، اگر گارنٹی مل جاتی ہے تو ممکن ہے 7 فروری میں کہ یہ اے پی سی میں
عمران کے 2 بندے چلے جائیں، اگر گارنٹی نہیں ملے گی تو نہیں جائیں گے۔ اب شفاف الیکشن، شبرزیدی کا انکشاف، حقیقت۔ لیکن سجنوں تو مترو، اس سارے معاملات میں جہاں گارنٹیوں کا کھیل چل رہا ہے، کون گارنٹی دے گا کون گارنٹی نہیں دے گا، وہیں عمران خان کی گرفتاری کا منصوبہ بھی چند لوگوں نے بنا لیا ہے۔ مریم نواز اور رانا ثناءاللہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے بالا بالا یہ معاملہ طے کر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے سجنوں تو مترو، کل میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو پنجاب میں پولیس گینگ کا تذکرہ کیا تھا۔ عمران خان نے جو تذکرہ کیا تھا سینئر صحافیوں کے درمیان میں بیٹھ کر کے کہ پنجاب میں پولیس کا ایک گینگ تیار کیا ہے، اس میں معاملات میں نے بہت ساری آپ کے سامنے چیزیں رکھی تھی۔ ملک کے اندر خصوصی طور پہ پنجاب میں امن و امان کے حالات خراب کرنا اور ایسی گرفتاریاں کرنا جس سے لوگ مشتعل ہوں اور سڑکوں پر نکلے، حالات خراب ہوں، یہ آج کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ لیکن آج میرا ریڈار یہ ایک اور خبر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بدنام ترین پولیس کا گینگ جو ہے، یہی اسی کے ذمے ہے کہ عمران کو گرفتار کرنا۔ یہ فیصلہ ان 2 شخصیات نے کر لیا ہے، مریم اور رانا ثناءاللہ نے، کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے۔ اب وہ زمان پارک سے گرفتار ہوتے ہیں یا بنی گالا سے گرفتار ہوتے ہیں، یہ اب اس وقت کا انتظار ہے کہ کب مریم نواز گرین سگنل دیتی ہیں اور یہ پولیس کا گینگ اس کو عمران خان کو گرفتار کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجنوں تو مترو، میری اطلاع یہ بھی ہے کہ فیصلہ کرنے والی قوتوں کو اس بات کی بھنک پڑ گئی ہے اور انہوں نے شہباز شریف کو سے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں، ہم نے باجوہ صاحب نے جو کچھ آپ کے ساتھ احسانات کیے اور آپ کو حکومت دی، آپ تو بالکل 0+0، -+، آپ نے تو بالکل کچھ بھی نہیں کیا، اور جو بدنامی اب ہماری ہو رہی ہے اور عوام کے حوالے سے جو بدنامی ہماری ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اور اب اس طرح کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہوتا ہے نہیں ہوتا سجنوں مترو، بہرحال کرنے والوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا سجنوں مترو۔ پاکستان زندہ باد۔